السلام علیکم ناظرین، میرا نام حفصہ شاہد ہے اور میں ولنگ ویس لاہور میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتی ہوں۔ آپ نے زندگی میں اپنے کبھی یہ فکرہ تو ضرور سنا ہوگا کہ غصہ کیا بلا ہے۔ تو آج میں آپ کو غصے کے متعلق ہی کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی، جس میں سب سے پہلے تو میں یہ میتھ کلیئر کروں کہ غصہ کوئی بلا نہیں ہے۔ غصہ صرف ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے جس کو ہم نے ہی نیگیٹو اور منفی مطلب دے دے کر اپنی زندگی میں اس کو ایک ولن کا رول دے دیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی جذبات ہیں، وہ چاہے غصہ ہو، وہ چاہے ڈپریشن ہو، وہ چاہے خوشی ہو، وہ چاہے انگزائٹی ہو، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمیں مدد دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ہم اس سے مدد لینا جانتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اس سے مدد لینا سیکھ جائیں تو ہماری زندگی میں کافی مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے غصے کے بارے میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں، تو ناظرین ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے جو ایموشنز ہیں، جس طرح خاص کر کے غصہ، یہ کسی بھی سچویشن میں یا کسی بھی واقعے میں کسی پہلے آنے والے ایموشن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو میں آپ کو آسان اور مزید واضح کر کے سمجھاؤں تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کا لوڈ ون آپ سے دور ہے اور آپ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کال کے تھرو، کسی میسج کے تھرو، اور آپ ایک بار کال کرتے ہیں اور وہ نہیں رسپونڈ کرتے، آپ دوسری بار کرتے ہیں، آپ تیسری بار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پانچویں چھٹی بار کال کرتے ہیں، اور جب آگے سے وہ کال ریسیو کرتے ہیں تو آپ بہت چانسز ہیں کہ آپ کا آؤٹ برسٹ ہو جائے، بہت چانسز ہیں کہ آپ غصے میں ان سے بات کریں کہ کہاں تھے تم، یا پتہ نہیں ہے کہ میں کال کر رہا تھا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں جو ہم غصے میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس مثال کو ہم کھول کر دیکھیں تھوڑا سمجھنے کے پرسپیکٹیو سے، تو دیکھیں جب آپ نے پہلی کال کی اور آگے سے کوئی جواب نہیں آیا اور پھر آپ نے دوسری کال کی، تو آپ کے اندر چپ کر کے ایک جذبہ پیدا ہوگا جسے کہ فکر مندی کہہ سکتے ہیں، یا جسے فیئر کہہ سکتے ہیں، کہ آپ خوف میں یا پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ آخر میرا لوڈ ون کیوں کال کا جواب فوراً نہیں دے رہا، یا وہ ٹھیک تو ہے، وہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہم اس کو ایکسپریس نہیں کرتے ٹائملی، اور ہم اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے ایٹ فرسٹ ہینڈ، تو آگے چل کر جب وہ کال ریسیو کرتے ہیں تو ہمارا وہی پہلا ایموشن یا جذبہ جو کہ فکر مندی کا تھا، یا جو کہ محبت کا تھا، کیئر کا تھا، وہ غصے میں پہلے ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اگلا ہمارا لوڈ ون کال ریسیو کرتا ہے اور ہم غصے سے بولتے ہیں، تو وہ بھی اپنی کسی چیز سے، کسی فرسٹریشن سے بھی ڈیل کر کے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں کال بیک کرتے ہیں یا ہماری کال ریسیو کرتے ہیں، اور ہمارا غصہ دیکھنے کے بعد بہت چانسز ہیں کہ وہ بھی غصے میں آگے سے کوئی ریاکشن دے دیں، اور ہو سکتا ہے وہاں پر بات چیت بحث میں بدل جائے یا خراب ہو جائے۔ تو سمجھانا میں نے صرف یہ چاہا تھا کہ ہم جب اپنے پہلے سچویشن کے فوراً بعد پہلے آنے والے ایموشنز کو یا جذبوں کو نہ تو ایکنالج کرتے ہیں اور نہ ہی ایکسپریس کرتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے منفی ایموشنز میں بدل جاتے ہیں جن کو ہم منفی کہتے ہیں، اور جن سے ہمارے سچویشنز، ہمارا موڈ، ہماری بات چیت خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف سارا کام اسی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم اپنے پہلے آنے والے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے تو ہماری بات کیئر سے شروع ہو کر محبت پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، کہ ہم آپ کے بارے میں فکر مند تھے، یا ہمیں کوئی پریشانی تھی کہ آپ کال نہیں ریسیو کرے تھے، لیکن کیونکہ ہم اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے تو ہماری بات چیت خراب ہو جاتی ہے۔ تو غصے کا یہ رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس کو ایکنالج کیے بغیر، ہم اس کو مینج کیے بغیر، ٹیم کیے بغیر ہر جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں، جس سے ہماری بات چیت خراب ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے، جس سے اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں نیگیٹیوٹی میں یا کسی اور طرح کے پرابلمس میں۔ اچھا، اب اس غصے کو مینج کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو میں آپ سے ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گی۔ ویسے تو بے شمار طریقے ہیں، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں چند ایک طریقوں کے بارے میں ہی بات کریں گے، تاکہ میں چاہتی ہوں آپ سیکھ سکیں، تاکہ آپ کی زندگی میں اینگر مینجمنٹ کی وجہ سے یا غصے کو قابو رکھنے والی مہارتوں کی وجہ سے کچھ آسانی آ سکے۔ جس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی غصے میں ہوں اور آپ کسی سے بات چیت کرنے کے لیے جائیں، یا آپ کو پتہ ہو کہ اب میں نے اس سے بات کرنی ہے اور میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے، تو ایک ٹیکنیک ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے بات کرتے وقت ہمیشہ آئی لینگویج کا استعمال کرنا ہے۔ اب آئی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ آئی لینگویج میں بیسیکلی ہم ساری رسپانسبلٹی چپ کر کے اپنے آپ پہ ڈال دیتے ہیں،
یعنی ایک فقرہ میں بولوں گی آئی لینگویج اور یو لینگویج میں، جس سے آپ کو مزید کلیئرٹی ہوگی کہ اس میں فرق کیا ہے ان دونوں میں۔ جو یو لینگویج ہے نا وہ کافی پرووکیٹیو سی ہوتی ہے، یعنی وہ اشتعال دلانے والی ہوتی ہے، اس میں ہم اگلے بندے کا کمفرٹ زون فوراً ان سے چھین لیتے ہیں اور وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ان کو کہیں کہ تم نے کل غصے میں مجھ سے بات کی تھی، یا ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ تم نے ایسے بات کی تھی، یا تم نے جان بوجھ کر میری مدد نہیں کی، یا تم نے میرے سے بدتمیزی کی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے یو لینگویج، جس میں ہم چاہے آپ یا تم کے ساتھ فقرہ شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے، ہم اگلے کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو آئی لینگویج ہوتی ہے نا، اس میں ہم رسپانسبلٹی اپنے پہ لیتے ہیں۔ جیسے بندہ بات ہی شروع ایسے کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے میری مدد نہیں کی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگلا بندہ فوراً سے ڈیفینسو زون میں نہیں جاتا، وہ فوراً سے اس کو ایسا نہیں لگتا کہ مجھے کسی نے کمفرٹ زون سے نکال دیا ہے یا کوئی مجھے اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ رسپانسبلٹی جو ہم نے اپنے اوپر رکھ لی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے میری جان بوجھ کے مدد نہیں کی ہے۔ اب اس میں ایک ہڈن جو سینٹنس ہے وہ یہ چھپا ہوا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں یا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے آئی لینگویج اور یو لینگویج کا فرق، کہ آئی لینگویج میں ہم سامنے والے بندے کو اٹیکڈ فیل نہیں کرواتے، ڈیفینسو نہیں کرتے، اس کو کمفرٹ زون سے باہر نہیں کر دیتے، ہم رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی یہ سیکھنے والی کہ جب بھی کسی کانورسیشن میں جانا ہے یا کسی سے بات چیت کرنی ہے تو ہمیشہ آئی لینگویج کا استعمال کرنا ہے۔ اچھا، دوسری سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ غصے کو دو طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا ایکسپریشن، دوسرا ہوتا ہے اس کا ریاکشن۔ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم غصے کو ظاہر کس طرح سے کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی بات چیت میں ہیں یا اگر ہمیں ویسے ہی غصہ آ رہا ہے کسی چیز پر، تو ہم ہمیشہ اس کے ریاکشن کی طرف جاتے ہیں، جس سے کہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اس پر عمل کر دیتے ہیں جو بھی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں۔ اب غصے کا اظہار یہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے اس کو ایکسپریس کرنا ہو تو وہ اس طرح سے ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو کسی کانورسیشن میں اس کا دل کر رہا ہو کہ یہ جو سامنے گلاس پڑا ہوا ہے نا، یہ اٹھا کر میں سامنے دیوار پر مار دوں۔ اب یہ اس کی تھاٹس ہیں، ظاہر ہے تھاٹس پر ہی ہم نے آگے عمل کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا ایکسپریشن یہ ہوگا کہ وہ سامنے والے بندے کو بتائے گا کہ اس ٹائم میرا موڈ اتنا خراب ہے، یا اس ٹائم مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی چیز توڑ دوں یا میں یہ گلاس اٹھا کے سامنے مار دوں، تاکہ میری اندر سے وہ چیز نکل جائے، میں جو فیلنگز پینٹ اپ ہو رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس کا ایکسپریشن کہ آپ سامنے والے بندے کو ایز اٹ از وہ چیز بتا دیتے ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس سوچ پر ایز اٹ از عمل کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ جب کسی کانورسیشن میں ہیں یا آپ کسی اور کام میں ہیں اور آپ سے وہ ہو نہیں پا رہا اور آپ کو سوچیں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ چیز ہی اٹھا کے مار دوں، موبائل ہی اٹھا کے مار دوں زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ، تو ریاکشن یہ ہوگا کہ آپ وہ چیز کر دیتے ہیں ایز اٹ از۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم ہمیشہ ایکسپریشن کی طرف جائیں۔ ہم سامنے والے بندے سے کہہ سکتے ہیں ایکسپریشن میں کہ ابھی میرا آپ سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا اور ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں، دروازہ بینگ کر دیں، یا ہم چیخ کر بولیں ان سے، یا کوئی گالیاں دے کر بولیں کہ تم مجھے اچھے ہی نہیں لگتے، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا یا چاہتی۔ تو ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری بات چیت کو کچھ سیکنڈز میں ہی بحث مباحثے میں بدل دیتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک اور سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمیں غصہ آیا ہو یا جب بھی ہم ایسا محسوس کر رہے ہوں کہ اگلے کچھ لمحوں میں میرے ہاتھ سے یا میرے کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جائیں گی، تو ہم وہاں پر ایک ٹائم آؤٹ لے لیں، یعنی ہم تھوڑا سا ٹائم بائی کر لیں سامنے والے بندے سے، اور ہم بتا کر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں اور ہم دروازہ بینگ کر دیں، ہم سامنے والے بندے کو بتا دیں کہ اس ٹائم میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا یا کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی اس بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، تو کیوں نہ ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، کچھ واک اینڈ ایکسرسائز کر لیتے ہیں یا سو لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، اور ہم کل صبح یا آج رات کو یا پرسوں یا جو بھی آپ ٹائم ڈیسائیڈ کریں میوچولی کہ ہم اس وقت بیٹھ کر دوبارہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو یہ ایک ٹائم آؤٹ لے لیا آپ نے اور آپ اس چیز سے بچ گئے جو آگے چل کر کنٹرول سے باہر ہو جانی تھیں چیزیں۔ یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس مل کر آپ کو آپ کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا آسانی لانے میں بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم
ہمیں ہمیشہ اپنی اپروچ پرابلم سالور والی رکھنی چاہیے. یعنی ہمیں پرابلم سالونگ کی طرف زیادہ جانا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے اور میں کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوں یا میں کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہوں تو مجھے اس مسئلے کا حل کرنا ہے. مجھے اگر میں بحث مباحثے میں جاؤں گی, اگر میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی تو بہت چانسز ہیں, پرابیبلٹی بہت بڑھ جائے گی کہ اس سے مسئلے خراب ہونا شروع ہو جائیں. اب جب مسئلے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ پھر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ آگے سے آگے کھڑا ہی ہوتا رہتا ہے اور آپ کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کہ ان سب مسئلوں کو ایک ایک کر کے ڈیل کرنا ہے. تو جب ایک ہی مسئلہ ہو آپ کے پاس تو آپ ہمیشہ اس کو سالو کرنے کی طرف جائیں. اگر آپ کو کسی کے لیے آپ کے دل میں ریزنمنٹ ہیں کہ انہوں نے آپ کو ہیلپ نہیں کی یا انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی بات نہیں سنی یا آپ نے ان سے کوئی کام کہا تھا وہ نہیں کیا, اور آپ اس کو ایکسپریس کر دیں ان کے ساتھ اور اس کے حل کے لیے جائیں, کہ بات بھی اس تک پہنچا دیں کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس بھی بتا دیں کہ فیوچر کے لیے ہم چاہیں گے یا میں چاہوں گا یا میں چاہوں گی کہ آپ میرے لیے اویلیبل ہوں جیسے میں آپ کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں. تو جب پرابلم کو ہم سالو کر دیں گے تو بہت چانسز ہوں گے کہ ہم غصے پہ اس طرح سے ریئیکشن نہ دیں. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آسانیوں کو لا سکتی ہیں, لیکن صرف تب تک جب تک ہم اینگر مینجمنٹ پہ کام کرنا شروع نہ کر دیں. یہ چیزیں کتابوں میں پڑھنا, انٹرنیٹ پر پڑھنا بہت فینسی لگتا ہے, بہت آسان لگتا ہے, لیکن اس کو پریکٹس بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں. یعنی پتہ ہو لیکن ہم وہ چیز نہ کریں تو ایکچولی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایک سینگ ہے کہ نوئنگ اینڈ ناٹ ڈوئنگ از ایکچولی ناٹ نوئنگ, کہ اگر ہم کوئی چیز جانتے ہیں اور ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرتے یا ہم اس پر اس کے مطابق کام نہیں کرتے تو ایکچولی پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا. یعنی بہت لوگ کہتے ہیں مجھے غصے کو مینیج کرنے کی یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں یا یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں, لیکن جب تک آپ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے آپ نہیں جانتے. اسی لیے آپ کو اپنی پریکٹس میں یہ چیزیں لے کر آنی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں بھی تھوڑا سکون آئے, کیونکہ ہم سب ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہترین ہو, ہمارا ورک انوائرمنٹ بہترین ہو, ہمارے گھر میں بہت اچھا ماحول ہو سکون کا, لیکن اس کے لیے ہمیں کنٹریبیوٹ خود کرنا پڑے گا. یعنی ہمیں انویسٹ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم کچھ ایسے لائف سٹائل چینج پروگرام سیکھیں, ہم کچھ ایسی ٹیکنیکس سیکھیں جس سے کہ ہم خود اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں. اگر ہمیں ایسا پیس نہیں ملا ہوا جو کہ ہمارے گھر میں کچھ کیے بغیر ہی ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی کام کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم اپنے گھر کا, اپنے ورک پلیس کا, اپنے تعلقات کا, اپنے اندر کا ماحول ایسا بنا سکیں جس سے ہماری زندگی کی خوشیوں میں کنٹریبیوشن ہی ہو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بہت فائدہ تو ضرور ہوا ہوگا اور آپ ان ٹیکنیکس کو اپنی زندگی میں یوز کرنا شروع کریں گے. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی لیکن بہت بینیفیشل ویڈیوز اور بھی آپ کے انتظار میں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, جلدی پیش کریں گے ایک ایک کر کے. آپ سے ابھی تو میں اجازت لوں گی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.